ہاں، ہم مقامی سیاست کی بات کر رہے تھے، عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اب ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کے انتخابات کے اوپر، کیونکہ بنگلہ دیش کے جو انتخابات ہیں وہ پاکستان کے لیے اور اس خطے کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر ہمیشہ انڈیا نواز حکومت ہم دیکھتے تھے جو حسینہ واجہ صاحب کی تھی. اب خالدہ ضیاء صاحبہ مرحومہ، ان کی پارٹی بی این پی وہاں پہ بھاری اکثریت سے وہاں پہ برتری حاصل کر چکی ہے. وہاں کی سیاست تبدیل ہونے جا رہی ہے، وہاں کی حکومت تبدیل ہونے جا رہی ہے. اور اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے جو بنگلہ دیش کے سینئر جرنلسٹ ہیں زکریہ پلاش، ان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ہمارے کولیگ، ہمارے سینئر ساتھی ہیں جناب بلال گوری صاحب. وہ انتخابات کور کرنے کے لیے بنگلہ دیش گئے تھے، وہ بھی آج ہمارے ساتھ ہے ویڈیو لنک پہ. اور پاکستان سے دفاعی تجزیہ کار اور بین الاقوامی امور کو سمجھنے والے جناب کرنل اطہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بلال گوری صاحب، میں آپ سے شروع کروں گا. آپ پاکستان سے گئے بنگلہ دیش کے انتخابات کو کور کرنے کے لیے، ایک تو بتائیے آپ نے کیسا ماحول پایا انتخابات کا؟ کیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے انتخابات ایک جیسے تھے یا آپ نے کوئی فرق محسوس کیا؟ دوسرا، وہاں پہ جو پارٹیاں جیتی ہیں یا جو وہاں پہ جنہوں نے برتری حاصل کی ہے، ذرا اس کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا گائیڈ کیجئے گا. جی چوہے صاحب، بہت شکریہ. پہلے تو میں کچھ جو پازیٹیو چیزیں ہیں جو میں نے مشاہدہ کی یہاں، ان کا ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو جس دن پولنگ تھی اور صبح پولنگ کا آغاز ہونے سے پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ مختلف جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پہ لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ پولنگ شروع ہو اور وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں. اچھا. اس کے برعکس جو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ 10-11 بجے تک تو پولنگ سٹیشن جو ہے وہ ویران پڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد لوگ جو ہے وہ نکلنا شروع ہوتے ہیں. اور بالخصوص جو نوجوان ہیں ان میں نے خاصا جوش و خروش دیکھا. جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ کوئی تقریباً 5 کروڑ نوجوان ووٹرز تھے اور ان میں سے بھی 50 لاکھ وہ نوجوان ووٹرز تھے جنہوں نے پہلی دفعہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنا تھا. اچھا. دوسری جو پازیٹیو چیز مجھے نظر آئی وہ الیکشن کمیشن کے جو انتظامات تھے وہ بہت اچھے تھے. مثال کے طور پہ گزشتہ جو رات ہے وہ ہم نے الیکشن کمیشن کے آفس میں گزاری نتائج کا انتظار کرتے ہوئے. تو وہاں پہ ایک میلے کا سا سما تھا اور جتنی بھی میڈیا آرگنائزیشنز ہیں، خواہ وہ نیشنل ہوں یا انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشنز، ان سب کو جس طرح بک فیئر میں ہوتا ہے، جس طرح کسی فیسٹیول میں ہوتا ہے کہ سٹال لگتے ہیں، تو ان سب کو الگ الگ جو سٹال جو ہیں وہ الاٹ کیے گئے تھے کہ وہاں سے وہ لائیو نشریات کا جو ہے وہ پیپر شیپر دے سکیں. وہاں پہ کوئی ایڈیٹنگ کرنی ہے، جو بھی کام انہوں نے کرنا ہے، تو مکمل طور پہ میڈیا کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا. اچھا بلال ایک چیز مجھے بتائیے گا، کیا صرف انٹرنیشنل میڈیا کو اکوموڈیٹ کیا گیا تھا یا ان کا جو ڈومیسٹک میڈیا اس کو بھی اسی طرح فیسیلیٹیٹ کیا گیا؟ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ لوکل میڈیا بھی اور انٹرنیشنل میڈیا بھی، جتنی میڈیا آرگنائزیشنز ہیں، اور اس میں یہ بھی تفریق نہیں تھی کہ کوئی پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، کوئی چھوٹا ادارہ ہے، کوئی بڑا ادارہ ہے. سب کو انہوں نے جس نے اپلائی کیا سب کو انہوں نے وہاں پہ جگہ جو ہے وہ دی ہوئی تھی. تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی. اور آخری بات جو مجھے بڑی اچھی لگی وہ یہ کہ پرامن طریقے سے انتخابات ہوئے اور جب نتائج آنا شروع ہوئے تو کسی پارٹی کی طرف سے دھاندلی کے الزامات عائد نہیں کیے گئے. بی این پی کے جو سربراہ ہیں طارق رحمان، انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا. اسی طرح جماعت اسلامی بنگلہ دیش اور این سی پی کے جو لوگ ہیں، حالانکہ ان کی توقعات پوری نہیں ہوئی، اس کے باوجود جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے جو امیر ہیں ڈاکٹر شفیق الرحمان، انہوں نے ایکسیلنٹ قرار دیا اور خوش دلی سے یہ جو نتائج ہیں اس کو قبول کیا. اگرچہ ابھی ان کا اجلاس جلد جو ہے وہ جاری ہے. یہ جو 11 جماعتی اتحاد تھا جس میں این سی پی ہے اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش ہے، اس کے علاوہ اور بھی اس میں پارٹیاں ہیں، ان کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس کے بعد وہ لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. لیکن کسی جماعت کی طرف سے دھاندلی کے الزامات جو ہیں وہ عائد نہیں کیے گئے. اور ابھی کوئی 2 گھنٹے پہلے یہاں پہ الیکشن کمیشن کی طرف سے پریس بریفنگ کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا تھا اور اب جو تصویر ہے نتائج کے حوالے سے وہ بہت واضح ہو چکی ہے. اور اب تک کی جو تفصیلات ہیں، 299 حلقوں میں انتخابات ہوئے تھے، اس میں سے جو 297 حلقے ہیں ان کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. 297 میں سے جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے اس نے 212 نشستوں پر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے. اور جو 11 جماعتی اتحاد تھا جس میں جماعت اسلامی بنگلہ دیش اور این سی پی شامل ہیں، اس نے 77 نشستوں پر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے.
7 جو ہیں وہ آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ ایک نشست جو ہے وہ اسلامی آندولن ایک سیاسی جماعت ہے اس نے حاصل کی ہے. اچھا جی اچھا، میرے ساتھ زکریہ پلاشپی ہیں جو بنگلہ دیش کے جرنلسٹ ہیں. زکریہ، بلال صاحب نے جو میڈیا کے حوالے سے بات کی ہمارے لیے وہ بڑی ایک حیران کن ہے، کیونکہ پاکستان میں انٹرنیشنل میڈیا کو تو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، لیکن ہمارا ڈومیسٹک میڈیا یہاں پہ شکایات ہی کرتا ہے کہ ان کو الیکشن میں اس طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا. ایک تو اس چیز کا بتائیے گا کہ کیا ایسے ہی تھا. دوسرا یہ ہے کہ یہ کیا جو حسینہ واجد کی پارٹی تھی عوامی لیگ، اس کو الیکشن کے اندر انتخاب لڑنے کی اجازت دی گئی یا اس کے کچھ لوگوں نے حصہ لیا انتخاب کے اندر؟ Okay, so thank you for bringing me here. Please pardon me for my language. I'm نو very ایشو، نو ایشو. uncomfortable in speaking Urdu. So I think the main problem, the good thing that Mr. Bilal has explained is how journalists have been facilitated. Actually, the Election Commission has earlier given circular that whosoever wants to cover the election, they have to take certain permission papers. So the journalists who have already received the permission papers or the ID cards, they have been facilitated with a similar manner. اچھا. So that is a very large arrangement in the election commission. And as you know already, under the leadership of Dr. Professor Yunus, and after the change in the regime, the government has been very committed to show, at least do a very successful election, which is one of its kind in the history, at least in terms of well management and better environment, providing better environment. And that has been government has tried to do that at its best manner. Still there are certain areas to improve further. There are certain questions already arised by the opposition, that there are some counting errors or counting mentoring, temptation of the counting activities. So which I think probably will the political parties will deal with this, or the party who didn't succeed, they will, I think, raise these complaints with their evidences, and that will be dealt in the next manner. And the second point that you raised about the party who has won under the leadership of Tariq Rahman, how they will be performing here, I think I will be always a bit skeptical, or a bit cautious about making comments like, I think as there is a 2/3 majority that is owned by Tariq Rahman's party, which is very risky things in terms of it works like a double-edged sword. زکریہ یہاں پہ زکریہ I'm sorry، یہاں پہ ایک کوشچن ہے، کیا کیونکہ 2/3 میجورٹی لے لی طارق رحمان نے، کیا یہ پھر بھی ایک جماعت اسلامی کا الائنس شامل کریں گے یا صرف اپنی ایک علیحدہ گورنمنٹ بنائیں گے بی این پی؟ I think in next 1 week that whole thing will be unveiled. So it is very difficult to comment on. Personally, what my information says that probably, as they have already got a 2/3 majority, and they also have an alliance where 3 or 4 other party people have won one seat, each party won 1 seat with the support of BNP. So I think they will make their government, and from the other alliance, they will form the opposition. So زکریہ، ہمارے ساتھ کرنل اطر بھی ہیں، میں اطر صاحب کو شامل کرتا ہوں. کرنل صاحب، ان انتخابات کا اس خطے کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا، اور خصوصاً پاکستان اور انڈیا کے اوپر کیا امپیکٹ ہے، ذرا اس پہ تھوڑی بات کیجیے گا. یہ بڑا سگنیفیکنٹ سٹیج ہے، اس الیکشن ہو گیا ہے اور ٹرانسفر آف پاور اب ہو رہی ہے، ہوگی اگلے کچھ دنوں میں بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کو. اس میں اب یہ دیکھنا ہے کہ اس خطے میں بنگلہ دیش کا یہ جو چینج آف گورنمنٹ ہوئی ہے، اس کا کس طریقے سے کیا اثر لیا جاتا ہے انڈیا کے ساتھ، کیونکہ ان کا تو چاروں طرف انڈیا نے گھیرا ہوا ہے، صرف پارشلی تھوڑا سا برما لگتا ہے، اور چائنا ان کے بڑا کلوز ہے، اور دوسری طرف پاکستان جو کہ اس سے کئی ہزار کلومیٹر دور ہے،
وہ اس کو کیونکہ خطے میں پاکستان بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے, وہ اس پہ کیا کیسے اثر انداز ہوتا ہے. آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جو بی این پی کا الیکشن کا جیتنا ہے, اس میں کچھ عنصر جو ہے وہ عوامی لیگ کے جو ووٹر تھے ان کا کافی, ان کے سارے ووٹ جو ہیں وہ بی این پی کو پڑے ہیں. اچھا. اور اس پہ جو ٹرانزیٹری پیریڈ ہے, جو ابھی یہ طارق رحمان صاحب ابھی کیا 40-45 دن پہلے صرف لنڈن سے 17 ایئرز کے بعد آئے ہیں, تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کانسٹنٹلی ان سے ان ٹچ رہا ہے. جے شنکر بھی آیا ہے اور آ کے اس نے اپنا لیٹر بھی اس کو ہینڈ اوور کیا. اب 1-2 دفعہ مودی نے میرے خیال میں ان سے بات بھی کی ہے. انڈیا از ویری کین ٹو ہیو اے گڈ ریلیشنز ود دی بنگلہ دیش پریزنٹ گورنمنٹ. اور اب جو اس پہ ابھی یہ طارق رحمان صاحب ہیں, یہ کافی انہوں نے بیلنسنگ ایکٹ کرنا ہے اس اپنی گورنمنٹ کا, کہ وہ کس طریقے سے انڈیا کو بھی سیٹسفائی رکھیں اور باقی جو ممالک ہیں چائنا اور پاکستان, ان کے ساتھ بھی یہ صحیح طریقے سے چل سکے. لیکن ایک بات آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ ابھی یہ جو کیونکہ جو ریولوشن آیا جو 1.5 سال پہلے جینزی اور یہ جماعت اسلامی کی مشترکہ کوشش سے, اس میں ہر بندے کو یہ سوال آتا ہے کہ وہ کیوں نہیں پاور میں آ سکے. تو یہ اس کا سمپل سا سوال یہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں جو یہ الیکشن ڈیلے ہوا ہے, اس میں یہ جینزیز جو ہیں ان کا اتنا کو سیاسی اور رویہ ٹھیک نہیں تھا, سیاسی رویہ نہیں تھا, جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کا جو وہ آیا ہے وہ ابال آیا تھا وہ کیا بہ گیا اس میں. اور جو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جو یہ بنگلہ دیش کے لوگ ہیں, یہ سیاسی طور پہ بہت زیادہ ان میں اویکننگ ہے ایز کمپیئر ٹو اس. تو انہوں نے ان کو سلیکٹ کیا ہے جو لوگ میچیورڈ تھے پولیٹیکلی اور جن کو گورنمنٹ چلانا آتی تھی. دے نیو اٹ کہ جی جینزیز جو ہیں دے آر ناٹ آل دیٹ میچیورڈ, تو اس لیے ان کو اتنی زیادہ پذیرائی نہیں ملی. اور جماعت اسلامی کا جو تعلق, جہاں تک تعلق ہے, جماعت اسلامی زیادہ تر جو جیتی ہے وہ ایسٹ بنگال کے ساتھ جو بارڈر لگ رہا ہے انڈیا کا اور بنگلہ دیش کا, اس علاقوں میں جیتی ہے. وہاں انڈیا آلریڈی کافی سسپیشیس ہے, ان کو اپریہنشن ہونی شروع ہو گئی ہیں. آپ انڈین میڈیا سنیں تو ان کو آلریڈی یہ سمجھ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اسلامک پارٹی جو وہ سارے اس ریجن میں جیتی ہے جہاں پہ کیا یہ انڈیا کے ساتھ بارڈر ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا بلال غوری صاحب, کرنل صاحب نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی کہ جین زی اس طرح انہوں نے پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کیا. ایک تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے وہاں پہ ضرور وہاں پہ آبزرو کی ہوں گی چیزیں, کیا جین زی کا انٹرسٹ آپ کو اس طرح نظر آیا؟ دوسرا, انڈیا کا کوئی انٹرپشن ان انتخابات کے اندر یا انفلوئنس وہ آپ نے محسوس کیا کہیں؟ دیکھیے چوہے صاحب, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہمارے ہاں بات ہو رہی ہے کہ جماعت اسلامی ہار گئی یا جو این سی پی ہے وہ نہیں جیت پائی, میرا خیال ہے کہ ہمارے دوست جو اس طرح کی باتیں وہاں کر رہے ہیں انہیں گراؤنڈ ریالٹیز کا اندازہ نہیں ہے. جماعت اسلامی کی جو بیسٹ پرفارمنس رہی ہے اس سے پہلے 18 نشستیں ماضی میں میکسیمم جماعت اسلامی نے حاصل کی ہیں, اور اس الیکشن میں جماعت اسلامی نے 68 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے. تو میں تو اسے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی بہت بڑی کامیابی گردانتا ہوں. ٹوٹل کتنی سیٹوں پہ انتخاب لڑا جماعت اسلامی نے؟ جماعت اسلامی ماضی میں جو میکسیمم نہیں 18 سیٹیں, ابھی کتنی سیٹوں پہ ان کے امیدوار کھڑے تھے جماعت اسلامی کے؟ 200 نشستوں, 200 سے زائد نشستوں پہ امیدوار تھے, اور اس میں سے 68 نشستیں جو ہیں وہ جماعت اسلامی. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح جو جماعت اسلامی کی اتحادی جو اسٹوڈنٹس کی جماعت ہے این سی پی, اس کے حوالے سے جو جس طرح جو بات ہو رہی ہے, تو دیکھیے حکومت گرانا اور حکومت بنانا یہ دو مختلف باتیں ہیں. تو اسٹوڈنٹس نے حکومت تو گرا دی لیکن ظاہر ہے ان کا سیاسی تجربہ نہیں تھا. این سی پی نے بھی 6 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے, جو اتنی کوئی بری کارکردگی جو ہے وہ نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے بھارت کے حوالے سے سوال اٹھایا, تو اس طرح ظاہر ہے براہ راست تو ہمیں اس کے کوئی شواہد نہیں ملے. ہاں البتہ جنوری میں جو شیخ حسینہ واجد ہیں ان کی فرسٹ پبلک اپیرنس ہوئی انڈیا میں, اور اس سے یہ امپریشن ملا کہ جیسے بھارت جو انتخابات ہو رہے ہیں اس پر اثر انداز ہونا چاہ رہا ہے. اسی طرح جو یہ پروپیگنڈے کا دور ہے, فیک نیوز کے ذریعے ان انتخابات پر بھارت کی طرف سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی. مثال کے طور پہ
ये तासुर दिया गया कि अगर जमात इस्लामी बिलाल आ साहब गई हुकूमत बिलाल में, साहब हमारे पास वक्त की कमी है। मैं आखिरी सवाल जो है ना ज़करिया साहब से लूँगा। ज़करिया साहब, जो अभी तारक रहमान साहब ने मुतालबा किया है हसीना वाजिद की हवालगी का, क्या इंडिया हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करेगा? I think that is a diplomatic process, and I think probably Tariq Rahman and his party will be prioritizing building trade relations and other diplomatic relations, while they will, I think, deprioritize the Hasina case. Probably this is a perception in Dhaka, because they also want certain support from the Indian part, and they probably think that हमारे पास ना getting ज़करिया Hasina- टाइम बहुत थोड़ा है। आई एम सॉरी, मैं ज़्यादा इस पर। कर्नल साहब, मेरा आपसे भी यही सवाल है, क्या हसीना वाजिद को इंडिया हवाले करेगा बांग्लादेश के? आजम चौधरी साहब मेरे ख्याल में नहीं करेगा, नहीं क्योंकि करेगा। वो बड़ा देखिए, ट्रस्ट बहुत का मामला कैटेगोरिकली आपका जवाब आ गया। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा।